السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. آج ہم مخزن ادب کی ایک نظم مرثیہ غالب جو ہے وہ پڑھیں گے. مرثیہ غالب جو ہے اس کے شاعر ہیں خواجہ الطاف حسین حالی. مرثیے کے لفظ سے ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ مرثیہ جو ہے وہ صرف اور صرف شہدائے کربلا کے لیے لکھا جاتا ہے یا شہادت امام حسین کے بیان کے لیے مخصوص ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. مرثیہ جو ہے وہ عام طور پر کسی بھی مرنے والے کی موت پر غم کے اظہار کے لیے لکھا جاتا ہے اور لکھا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں رسائی ادب جو ہے یعنی زیادہ تر مرثیے جو ہیں وہ شہدائے کربلا کے بیان اور حضرت امام حسین کی شہادت سے مخصوص ہیں. ہمارے ہاں کرداری مرثیے لکھے گئے ہیں لیکن ان کی تعداد کم ہے. کرداری مرثیوں کے حوالے سے مرزا اسد اللہ خان غالب کا لکھا گیا مرثیہ عارف جو ہے وہ اپنی نوعیت کا ایک اہم مرثیہ ہے. اس کے بعد خواجہ الطاف حسین حالی نے مرثیہ غالب لکھ کر کرداری مرثیے کی اس وسعت میں اضافہ کیا. اس کے بعد علامہ اقبال نے مرثیہ داغ لکھا، اور اس کے علاوہ ہمارے یعنی ایک اور شاعر جو ہیں ایک اور شاعر نے مرثیہ حالی لکھ کر اس صنف کو بام عروج پر پہنچانے کی کوشش کی. مرثیہ جو ہے کسی بھی یعنی رہنما کی شخصیت، کسی بھی رہنما کی موت پر اظہار غم کے لیے لکھا جا سکتا ہے، اپنے کسی عزیز کی موت پہ لکھا جا سکتا ہے، یا ایسا شخص کہ جس سے کوئی بے انتہا متاثر ہو. تو یہاں مرثیہ غالب کا آغاز کرنے سے قبل جو ہے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ غالب جو ہیں وہ کس حوالے سے اہم تھے اور حالی نے جو ہے ان پر یہ مرثیہ لکھا تو کیوں لکھا. آپ سب یہ یقیناً جانتے ہوں گے کہ حالی جو تھے وہ مرزا اسد اللہ خان غالب کے شاگرد تھے. غالب کا شمار جو ہے اردو اور فارسی کے اہم ترین شعراء کرام میں ہوتا ہے، اور ان کی شناخت یعنی ہم دنیا کے چند عظیم شعراء میں کر سکتے ہیں. اردو شاعری میں غالب کو کلاسک کا درجہ حاصل ہے. غالب نے اپنی جدت خیال، ندرت بیان، معنی آفرینی، شوخی و ظرافت سے اردو غزل کو فرسودگی سے آزادی دلا کر تازگی بخشی. حالی جب پانی پت تعلیم کی غرض سے آئے تو یہاں ان کی ملاقات غالب جیسے نابغہ روزگار شاعر سے ہوئی. حالی نہ صرف ان کے حلقہ احباب میں شامل ہو گئے بلکہ ان کی شاگردی بھی اختیار کی. وہ ایک زمانے تک غالب کی صحبتوں سے فیض اٹھاتے رہے، انہیں بہت قریب سے دیکھا، ان کے مزاج، اخلاق اور عادات سے بھی متاثر رہے. حالی غالب کے شاعرانہ کمالات کے قائل بھی تھے اور ان کے مخلص معتقد بھی. اگرچہ بعد میں حالی شیفتہ کی صحبت سے بھی مستفید ہوئے لیکن وہ معتقد بہرحال غالب کے تھے. حالی کا ایک شعر جو بہت مشہور ہے، حالی سخن میں شیفتہ سے مستفید ہوں، غالب کا معتقد ہوں، مقلد ہوں میر کا. حالی کو غالب سے بڑی عقیدت تھی جس کا حق انہوں نے یادگار غالب نامی سوانے لکھ کر ادا کیا، بلکہ ان کی وفات پر عقیدت اور محبت سے لبریز مرثیہ بھی لکھا جو 10 شعر کے 10 بند پر مشتمل ترکیب بند کی حیت میں ہے. اس مرثیے میں حالی نے غالب کے مزاج، عادات و اطوار، شخصیت، شوخی، ظرافت، بذلہ سنجی، رند و سرمستی، احباب نوازی، نکتہ دانی، نکتہ شناسی، پاک باطنی اور مجلسی زندگی کی جیتی جاگتی تصویر پیش کی ہے. یہاں ہم مرثیہ غالب جو ہے جو ہمارے نصاب میں شامل ہے وہ پڑھیں گے. نصاب میں مرثیہ غالب کا جو ہے وہ صرف کچھ حصہ شامل کیا گیا ہے. آپ کہہ لیجئے کہ 2 بند جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں اور ہم انہی یعنی بند کو پڑھیں گے اور انہی کے مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں وہ میں ڈسکرپشن باکس میں جو ہے وہ دے دوں گی تاکہ آپ کو اس بات کی دقت نہ ہو، اس مرثیے کو پڑھتے ہوئے آپ کو الفاظ اور معنی جاننے میں دقت پیش نہ آئے. پہلے میں ایک دفعہ مکمل طور پر مرثیہ پڑھوں گی، پھر ایک ایک شعر کی اس کی تشریح سمجھاتی چلی جاؤں گی. اور عام طور پر ہم امتحانات میں جو ہے مرثیہ غالب کا خلاصہ دیتے ہیں تاکہ طلبہ اچھے طریقے سے
مرثیہ غالب کا خلاصہ لکھ کر ان تمام باتوں کو بیان کر سکیں جو اس مرثیے میں غالب نے بیان کی ہیں۔ مرثیہ غالب: بلبل ہند مر گیا ہے ہاتھ، جس کی تھی بات بات میں ایک بات، نکتہ داں نکتہ سنج نکتہ شناس، پاک دل پاک ذات پاک صفات، خوش طبع اور بدلہ سنج شوق مزاج، رند اور مرج قرام و ثقات، لاکھ مضموں اور اس کا ایک ٹھٹول، سو تکلف اور اس کی سیدھی بات، دل میں چپتا تھا وہ اگر بمثل، دن کو کہتا دن اور رات کو رات، ہو گیا نقش دل پہ جو لکھا، قلم اس کا تھا اور اس کی دوات، تھی تو دلی میں اس کی باتیں تھیں، لے چلیں اب وطن کو کیا سوغات، اس کے مرنے سے مر گئی دلی، خواجہ نوشہ تھا اور شہر برات، یا اگر بزم تھی تو اس کی بزم، یا اگر ذات تھی تو اس کی ذات، ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا، دل کو باتیں جب اس کی یاد آئیں، کس کی باتوں سے دل کو بہلائیں، کس کو جا کر سنائیں شعر و غزل، کس سے دادے سخنوری پائیں، مرثیہ اس کا لکھتے ہیں احباب، کس سے اصلاح لیں کدھر جائیں، بس مضموں ہے نوحہ استاد، کس طرح آسماں پہ پہنچائیں، لوگ کچھ پوچھنے کو آئے ہیں، اہل میت جنازہ ٹھہرائیں، لائیں گے پھر کہاں سے غالب کو، سوئے مدفن ابھی نہ لے جائیں، اس کو اگلوں پہ کیوں نہ دیں ترجیح، اہل انصاف غور فرمائیں، قدسی و صائب و اسیر و کلیم، لوگ جو چاہیں ان کو ٹھہرائیں، ہم نے سب کا کلام دیکھا ہے ادب شرط منہ نہ کھلوائیں، غالب نکتہ داں سے کیا نسبت، خاک کو آسماں سے کیا نسبت۔ ہمارے نصاب میں مرثیہ غالب کے صرف یہی 2 بند شامل ہیں، جس کی تشریح کے حوالے سے میں ایک ایک چیز کی وضاحت کرتی چلی جاؤں گی، اور آپ جو ہے وہ اس کا خلاصہ بآسانی اپنے الفاظ میں تحریر کر سکتے ہیں۔ بلبل ہند مر گیا ہے ہاتھ، بلبل ہند کی بلبل یعنی جس کی خوش الہانی سے، جس کی آواز سے تمام ہند کے لوگ مسحور تھے، محظوظ ہو رہے تھے، ہے ہاتھ افسوس صد افسوس، یعنی افسوس ہے آج ہند کی بلبل کا انتقال ہو گیا ہے۔ بلبل ہند سے مراد ہے غالب، جس کی تھی بات بات میں ایک بات، یعنی وہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ جس کی ہر بات ایک نئی بات کی طرف اشارہ کرتی تھی، اور وہ جو بھی بات کرتا تھا اس میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہوتی تھی جو سمجھنے والوں کے لیے کوئی نہ کوئی نیا نکتہ فراہم کرتی تھی۔ نکتہ داں نکتہ سنج نکتہ شناس، پاک دل پاک ذات پاک صفات، غالب جو ہیں وہ نئے نکتے جو ہیں وہ سامنے والے تھے، نکتوں کو سمجھنے والے تھے، مشکلات کا حل پیش کرنے والے تھے، ان کا دل جو ہے وہ انتہائی صاف تھا، اور وہ یعنی شخصی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ان میں بے شمار صفات موجود تھیں، خوش طبع اور بزلہ سنج، شوخ مزاج، رند اور مرج خرام و ثقات، غالب جو ہیں وہ انتہائی خوش مزاج تھے اور وہ لطیفہ گوئی کے ماہر تھے۔ وہ جب گفتگو کرتے تھے تو لوگ ان کی باتوں پر ہنسنے پر مجبور ہو جاتے تھے، اور وہ ہر لمحے شوخی سے کام لیتے تھے، اور یعنی ان کا گھر یا ان کا مرکز ایک مرجع کرام و ثقات سے مراد ہے کہ ان کا گھر یا ان کی یعنی وہ جگہ جہاں وہ موجود ہوتے تھے وہ ایک معتبر اور سخی لوگوں کا مرکز تھا۔ لوگ جہاں جو ہے رجوع کیا کرتے تھے، اپنے مسائل لے کر آتے تھے، شعر و ادب کے حوالے سے بھی اپنے مسائل لے کر آتے تھے، مختلف مشکل نکات جو ہیں وہ سمجھنے کے لیے بھی آتے تھے، لاکھ مضموں اور اس کا ایک ٹھٹول، 100 تکلف اور اس کی سیدھی بات، غالب سے کوئی مشکل بات جا کے پوچھ لیجئے تو وہ ایک قہقہا لگاتے تھے، وہ ہنستے تھے، اور جہاں ان کی ہنسی ختم ہوتی تھی وہ فوراً ہی اس مشکل نکتے کا، مشکل مسئلے کا جواب دے دیا کرتے تھے۔ دل میں چپتا تھا وہ اگر بمثل، دن کو کہتا دن اور رات کو رات، غالب جو ہے وہ لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکتے تھے، لوگوں کے دل میں چپتے تھے۔ وجہ یہ تھی
کہ وہ جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتے تھے. وہ دن کو دن کہتے تھے اور رات کو رات کہتے تھے. کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ یعنی دروغ گوئی سے کام لینا پسند نہیں کرتے تھے. ہو گیا نقش دل پہ جو لکھا، قلم اس کا تھا اور اس کی دوات. غالب نے جو کچھ بھی لکھا وہ آج دل پر نقش ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ غالب کے بے شمار اشعار جو ہیں زبان زد عام ہیں اور لوگ عام طور پر غالب کے اشعار کا حوالہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج بچے بچے کو غالب کا کوئی نہ کوئی شعر جو ہے وہ یاد ہی ہے. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ غالب نے جو بھی شاعری کی، جو بھی لکھا وہ خود لکھا. انہوں نے شاعری کرتے ہوئے کسی دوسرے کا سہارا نہیں لیا، کیونکہ عام طور پر ایک رواج یہ بھی تھا کہ جو لوگ پہلے زمانے میں شاعری نہیں بھی کر پاتے تھے تو وہ دوسروں سے پیسے دے کر اشعار لکھوا لیا کرتے تھے اور انہیں اپنے نام سے مختلف مشاعروں میں پڑھ دیا کرتے تھے اور شاعر کی حیثیت سے مشہور ہو جاتے تھے. لیکن غالب نے کبھی ایسا نہیں کیا. انہوں نے جتنے اشعار کہے، جتنی شاعری کی وہ خود سے کی. انہوں نے اپنی ہی یعنی قلم اور اپنی ہی دوات کا استعمال کیا. تھی تو دلی میں اس کی باتیں تھیں، لے چلیں اب وطن کو کیا سوغات. حالی کا کہنا ہے کہ جب ہم پانی پت سے دلی آیا کرتے تھے تو ہمارے پاس غالب کے حوالے سے اتنی باتیں جمع ہو جاتی تھیں کہ جب ہم پانی پت جاتے تھے تو اپنے دوست، احباب، عزیز اور رشتہ داروں کو غالب کی بے شمار باتیں جو ہیں وہ سوغات کے طور پر سنایا کرتے تھے، تحفے کے طور پر وہ باتیں لے جایا کرتے تھے. لیکن اب جب کہ غالب کا انتقال ہو گیا ہے تو ہم اپنے وطن جو ہے وہ کیا سوغات جو ہیں وہ لے کے جائیں گے. اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے وطن واپس لے جانے کے لیے. یہاں اگر بزم تھی تو اس کی بزم، یہاں اگر ذات تھی تو اس کی ذات. یعنی دلی شہر میں اگر کوئی محفل تھی تو وہ غالب کی محفل تھی کہ جس محفل میں بیٹھ کر اٹھنے کا دل ہی نہیں چاہتا تھا. دلی شہر میں اگر کوئی شخصیت تھی، کوئی ذات تھی تو وہ غالب کی ذات تھی. یعنی اگر کوئی شخص دلی آتا تھا تو غالب سے ملے بغیر اگر چلا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے دلی شہر ہی نہیں دیکھا. ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا. پورے دلی شہر میں ایک ہی ذہین ترین شخص تھا، ایک ہی روشن دماغ شخص تھا جو غالب تھے. اور اب کیونکہ ان کا انتقال ہو گیا ہے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ شہر میں اب یعنی سمجھ لیجئے کہ اندھیرا چھا گیا ہے. وہ ایک عالم، ایک شاعر کی حیثیت سے جو ہے وہ روشنی کر رہے تھے، لیکن ان کے انتقال کے بعد پورا دلی شہر جو ہے وہ اندھیرے کا شکار ہو گیا ہے. دل کو باتیں جب اس کی یاد آئیں، کس کی باتوں سے دل کو بہلائیں، کس کو جا کر سنائیں شعر و غزل، کس سے دادے سخنوری پائیں. یعنی جب ہمیں غالب کی باتیں یاد آتی ہیں تو ہم اس وقت کیا کریں؟ ہمارا دل بھر آتا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم رونا شروع کر دیں. ہم جا کے غالب کا تذکرہ کس سے کریں؟ اور پہلے جب ہم کوئی بھی شعر کہتے تھے، کوئی تازہ غزل کہتے تھے، کوئی شاعری کرتے تھے تو ہم جو ہے وہ فوراً لے کر غالب کے پاس آتے تھے اور جب ہم اپنی شاعری سناتے تھے تو غالب جو ہے اس پر داد دیتے تھے. یعنی ہماری شاعری پہ جو داد غالب کی طرف سے ملتی تھی وہ ہمارا حوصلہ بڑھا دیتی تھی. لیکن اب جب کہ غالب نہیں رہے اور اب اگر ہم کوئی شعر کہتے ہیں، کوئی غزل کہتے ہیں، کوئی نظم کہتے ہیں تو ہم کسے جا کر سنائیں اور کس سے اس پر داد وصول کریں؟ شہر میں کوئی بھی غالب جیسا شخص موجود نہیں ہے جو ہماری شاعری پر اس طرح سے داد دے سکے یا ہمارا حوصلہ بڑھا سکے. مرثیہ اس کا لکھتے ہیں احباب، کس سے اصلاح لیں کدھر جائیں، پس مضمون ہے نوحۂ استاد، کس طرح آسماں پہ پہنچائیں. اب دوست احباب غالب کے انتقال کے بعد جو ہیں ان کا مرثیہ لکھ رہے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن یہ مضمون استاد کی موت پر غم کا اظہار کرنا جو ہے ایک چھوٹا سا حقیر ترین مضمون ہے. اور اگر غالب زندہ ہوتے تو وہ ہمیں بتاتے کہ اس مضمون کو ہم کس طرح بہت یعنی اونچائی تک پہنچا سکتے ہیں، کس طرح اعلیٰ بنا سکتے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا مضمون ہے. اس وقت کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے جو اس مضمون پہ ہماری اصلاح کر سکے. یعنی اگر ہم اپنے استاد کی موت پر نوحہ لکھتے ہیں تو ہمیں علم نہیں ہے کہ کس طرح اس کو اتنے شاندار طریقے سے لکھا جائے کہ پوری دنیا جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرنے لگے. لوگ کچھ پوچھنے کو آئے ہیں، اہل میت جنازہ ٹھہرائیں،
لائیں گے پھر کہاں سے غالب کو، سوئے مدفن ابھی نہ لے جائیں. یعنی جس وقت غالب کا جنازہ اٹھ رہا تھا، ان کا جنازہ بالکل تیار ہو چکا تھا قبرستان لے جانے کے لیے، تو اس وقت یعنی کچھ لوگ غالب سے ملنے آئے. ان کو علم نہیں تھا کہ غالب جو ہے ان کا انتقال ہو چکا ہے. تو اس حوالے سے حالی کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ غالب سے ملنے آئے ہیں، کچھ پوچھنے آئے ہیں، اس لیے ابھی رک جاؤ، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ. یعنی اگر ایک دفعہ تم غالب کو لے گئے ان کی تدفین کے لیے، ان کو دفن کرنے کے لیے، تو ہم دوبارہ غالب کو نہیں لا سکیں گے. اس لیے تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، تھوڑی دیر رک جاؤ، تاکہ ان لوگوں کی تسلی ہو جائے. اس کو اگلوں پہ کیوں نہ دیں ترجیح، اہل انصاف غور فرمائیں. قدسی و صائب و اسیر و کلیم، لوگ جو چاہیں ان کو ٹھہرائیں. غالب یعنی ایک ایسا شاعر ہے کہ ان سے پہلے جو شعراء کرام گزر چکے ہیں، ہم ان پر انہیں کیوں نہ ترجیح دیں. اگر ہم انصاف کے تقاضوں کے تحت دیکھیں تو غالب اپنے یعنی سینئر یا اپنے سے پہلے جو اساتذہ کرام ہیں، شعراء کرام ہیں، ان سے بڑھ کر یعنی ان کی شاعری جو ہے وہ داد کے قابل ہے. اگر فارسی کے مختلف شعراء کرام جو ہیں، جیسے قدسی ہیں، صائب ہیں، اسیر اور کلیم ہیں، جو اپنے دور کے بڑے نامور شاعر تھے، اگر غالب کو کہا جائے کہ وہ ان کے برابر ہیں تو یہ یعنی بالکل ٹھیک بات ہے. اور غالب ایک ایسا شاعر ہے کہ جو اپنے سے پہلے آنے والے شعراء سے بھی کئی حوالوں سے برتر محسوس ہوتا ہے. ہم نے سب کا کلام دیکھا ہے ادب شرط منہ نہ کھلوائیں. غالب نکتہ داں سے کیا نسبت، خاک کو آسماں سے کیا نسبت. یہاں حالی کا کہنا ہے کہ میں دیگر شعراء کرام کا کلام جو ہے وہ بھی دیکھ چکا ہوں، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ غالب کے بجائے فلاں بڑا شاعر ہے تو یہ بالکل غلط کہتا ہے. میں ادباً خاموش ہوں، میں یعنی ادب کی وجہ سے کچھ نہیں کہتا، لیکن غالب جیسا بڑا شاعر جو ہے وہ اور کوئی جو ہے ہمیں نظر نہیں آتا. تو یہاں یعنی اگر ہم دیکھیں مرثیہ غالب نے اپنے استاد کی موت پر جس رنج اور جس غم کا اظہار کیا ہے، تو وہ یعنی ایک اظہار ایسا اظہار ہے کہ جس کے حوالے سے یعنی ہم دیکھیں تو ایسی مثالیں ملنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. یعنی اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے مرنے سے مر گئی دلی، خواجہ نوشہ تھا اور شہر برات، تو یعنی اگر یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غالب کے انتقال پر دلی شہر جو ہے وہ سوگ کا شکار ہو گیا ہے، دلی شہر جو ہے وہ مر گیا ہے. اور مرزا غالب کی شخصیت جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت تھی یا ذات، ایسی ذات تھی کہ جیسے بارات میں دلہا کی اہمیت اور حیثیت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سے مرزا غالب کی دلی میں حیثیت تھی. اور دلی شہر جو ہے وہ ایک یعنی بارات کی مانند تھا، اور اسد اللہ خان غالب جو ہیں وہ دولہا کی مانند تھے. تو یہاں اگر ہم دیکھیں تو یہ صرف اتنا ہی نہیں ہے، اور بھی بہت کچھ ہے اس میں. غالب کی وفات سے حالی کو جو دلی صدمہ پہنچا اور وہ جس ذہنی اور روحانی کرب و ابتلا کا شکار ہوئے، اس کا اظہار بھی انہوں نے بڑے رقت آمیز اسلوب میں کیا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ زار و قطار رو رہے ہیں اور حزن و ملال کے دریا میں بہے جا رہے ہیں. حالی شاعری میں جوش، اصلیت اور سادگی کے بڑے مبلغ تھے. یہ تینوں چیزیں ان کے زیر نظر مرثیے میں بتمام و کمال نظر آتی ہیں. حزن و ملال میں ڈوب کر کہے ہوئے ماتمی اشعار آج بھی حالی کے سچے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. مثلا اسی مرثیے کا ایک شعر جو ہے میں آپ کو سناتی ہوں کہ بار احباب جو اٹھاتا تھا دوش احباب پر سوار ہے آج. یعنی جو اپنے دوستوں کا بوجھ اٹھاتا تھا، آج وہ اپنے دوستوں کے کندھے پر سوار ہو کر جا رہا ہے. اس کے علاوہ دل مسترگ کون دے تسکین، ماتم یار غم گسار ہے آج. یعنی مجموعی طور پر ہم دیکھیں تو مرثیہ غالب جو ہے وہ انتہائی عمدہ مرثیہ حالی نے جو ہے وہ کہا ہے. یعنی اس میں انہوں نے اپنے جذبات کی بہت پر اثر طریقے سے ترجمانی کی ہے. تسلسل اور روانی بھی ہے، رقت آمیز اسلوب بھی ہے، برمحل الفاظ کا استعمال بھی ہے، عقیدت اور محبت کا بے ساختہ اظہار بھی ہے، اور مترنم بحر کی خوش آہنگی
یعنی اگر ہم دیکھتے ہیں تو شخصی مرثیوں میں ایک ممتاز مرثیہ ہے اور ایک شاگرد کا اپنے استاد کو زبردست خراج تحسین ہے. اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ اسی مرثیے سے اردو میں شخصی مرثیوں کی روایت کو استحکام حاصل ہوا. تو مجموعی طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو مرثیہ غالب ایک شاگرد کا لکھا ہوا مرثیہ ہے جس میں انہوں نے اپنے ایک استاد مرزا اسد اللہ خان غالب کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کیا ہے اور ان کے انتقال پر شدید رنج، غم اور افسوس کا اظہار کیا ہے اور ان کی ان تمام صلاحیتوں کا اعتراف کیا ہے کہ جو غالب میں موجود تھیں. بحیثیت شاعر تو غالب کی اپنی حیثیت ہے ہی، لیکن اگر ہم دیکھیں تو غالب کی ذہنی سطح بھی عام لوگوں سے کہیں بڑھ کر بلند تھی، جس کا اظہار حالی نے اس مرثیے میں کیا ہے کہ لوگ دور دراز سے آیا کرتے تھے اور غالب سے مشکل چیزیں، مشکل نکات جو ہیں وہ پوچھ کر جایا کرتے تھے اور غالب جو ہیں لمحوں میں بڑی سے بڑی مشکل جو ہے وہ سلجھا دیا کرتے تھے. اور غالب کی طبیعت پہ شوخی بھی تھی، غالب ہمیشہ ہنستے رہتے تھے، مسکراتے رہتے تھے اور لوگوں کو خوش رکھتے تھے اور شاعری میں اصلاح بھی کر دیا کرتے تھے. بہت شکریہ.